بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ثانی، اور آج کا ہمارا SLOBS ٹاپک ہے تقریر کرنے کا طریقہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تقریر کرنے کا طریقہ سکھاؤں گی۔ پیارے بچوں، تقریر ایک فن ہے۔ اچھی تقریر وہ ہوتی ہے جو سننے والوں کو سمجھ آئے۔ اس لیے میں آج آپ کو تقریر کا طریقہ سکھاؤں گی، جسے آپ سمجھ کر ایک اچھی تقریر کر سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے موضوع کا انتخاب۔ بچوں، جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں تو اس کے لیے موضوع کا انتخاب ایسا کریں جس پہ آپ اچھے سے بات کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو اگر پہلے سے موضوع دیا گیا ہے تو اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد اس پہ تقریر کریں۔ اچھا، پھر ہے ہمارے پاس تقریر زبانی یاد ہو۔ تو پیارے بچوں، جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں تو رٹے نہ لگائیں، نہ ہی آپ دیکھ کر پڑھیں، بلکہ آپ کو وہ تقریر زبانی یاد ہونی چاہیے۔ آپ اسے زبانی یاد کر لیں، ایسا یاد کر لیں کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ ہم سے ہی بات کر رہے ہیں۔ اچھا بچے، تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا اشعار کا استعمال ہو۔ پیارے بچوں، جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں یا تقریر لکھتے ہیں تو اس میں اشعار کا استعمال ضرور کریں۔ اشعار کسی بھی تقریر کو خوبصورت بناتی ہیں، تاکہ لوگ شعر سنتے ہی واہ واہ کرنے لگے۔ تو اشعار کا استعمال ضرور ہو، اور جب بھی شعر پڑھتے ہیں تو پہلی لائن 2 دفعہ پڑھیں اور دوسری لائن 1 دفعہ پڑھیں۔ اچھا بچے، نمبر 4 پوائنٹ ہے ہمارا پریکٹس ہو۔ آپ اس تقریر کی بار بار پریکٹس کریں، بار بار اسے دہرائیں، یاد پہ دہرائیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کر دہرائیں، تاکہ آپ کی اچھے سے پریکٹس ہو جائے اور آپ پھر تقریر کرتے وقت کوئی جھجک محسوس نہ کریں۔ اچھا بچے، نمبر 5 پوائنٹ ہے ہمارا کہ تقریر کرتے وقت تلفظ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے بچے۔ تلفظ آپ کے بالکل ٹھیک ہوں، اس میں غلطی نہ ہو، کیونکہ تلفظ ہی تقریر کو خوبصورت بناتے ہیں۔ جب آپ کے تلفظ ٹھیک ہوں گے تو آپ کی تقریر خود بخود ٹھیک ہوگی۔ پیارے بچوں، ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ٹائم کو مد نظر رکھیں۔ جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں تو ٹائم کو ضرور مد نظر رکھیں، ٹائم کو ضرور سامنے رکھیں، کیونکہ جہاں بھی مقابلے ہوتے ہیں بچے وہاں ایک ٹائم دیا جاتا ہے، 2 منٹ 3 منٹ۔ تو آپ تقریر جب بھی تیار کریں، آپ ٹائم کو سامنے ضرور رکھیں کہ میں نے اتنے ٹائم میں یہ تقریر پوری کرنی ہے، اور میں نے تقریر کو پورا کرتے کرتے میں نے اتنے ٹائم میں تقریر پوری کر کے دکھانی ہے۔ ٹائم ضرور ہو، 2 منٹ 3 منٹ، ٹھیک ہے۔ مقابلہ میں تو آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے نا، کہ آپ لوگوں نے 2 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس اس تقریر کے لیے، تو آپ ٹائم کو ضرور مد نظر رکھیں، اور زیادہ تیز بھی وہ نہ بولیں تقریر کہ بس جلدی ختم ہو جائے، اور اتنا سلو بھی نہ بولیں کہ ٹائم ختم ہو جائے اور تقریر ختم نہ ہو۔ اچھا بچے، نمبر 7 پوائنٹ ہے ہمارے پاس غیر ضروری باتیں نہ ہوں۔ اچھا بچے، جب بھی آپ تقریر کریں تو جو موضوع دیا گیا ہے بس اس کے مطابق بات چیت کریں، اس میں غیر ضروری باتوں کو ایڈ نہ کریں، جس کی وجہ سے تقریر اور بھی لمبی ہو جاتی ہے، لوگ بور ہونے لگتے ہیں۔ نہیں، آپ اس تقریر کو ایک لمٹ میں رکھیں کہ نہ زیادہ مختصر ہو اور نہ زیادہ تفصیلی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں غیر ضروری باتوں کو نہ رکھیں۔ اچھا بچے، نمبر 8 پوائنٹ ہے ہمارے پاس خود اعتمادی ہو۔ بچے، جب بھی آپ تقریر کریں نا، خود اعتمادی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ کو خود پہ اعتماد ہوگا تب ہی آپ ایک اچھی تقریر پیش کر سکیں گے۔ تو خود اعتمادی تقریر میں بہت ضروری ہے بچے۔ آپ بس ٹھان لیں، آپ کہہ دیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں، میں یہ کر کے دکھاؤں گی، یہ تقریر میں بہت اچھے سے کر کے دکھاؤں گی۔ آپ کو خود پہ اعتماد ہونا چاہیے بچے۔ یہ زندگی ہے، اس میں سب کچھ ممکن ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ایک انسان نہیں کر سکتا۔
ہر ایک کام ہر ایک کام کی کرنے کی کوشش اگر انسان کرے نا تو وہ کام وہ بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے گا۔ اس لیے آپ جب بھی تقریر کریں تو آپ خود اعتماد بن کر کریں، آپ کو خود پہ یقین ہو کہ ہاں میں بہت اچھی پرفارمنس دینے والی ہوں۔ اچھا بچے، اسٹیج پر آمد۔ بچے جب آپ اسٹیج پر آئیں تو آپ خود کو ایسا بولڈ رکھیں نا، آپ بالکل نہ ڈریں کہ آپ کی سانس نہ پھولے، ٹھیک ہے بچے، اور تحمل کے ساتھ اسٹیج پر جائیں، بالکل حوصلے کے ساتھ اسٹیج پر جائیں، بولڈ ہو کر اسٹیج پر جائیں۔ جب آپ اس طرح آپ کی تقریر بیسٹ ہوگی۔ اچھا بچے، تو بولڈ ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بچے بلا جھجک اسٹیج پر جایا کریں، چاہے چھوٹی پرفارمنس کیوں نہ ہو، لیکن آپ آگے بڑھیں، آگے بڑھنے سے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے بچوں۔ اچھا بچے، ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے جسمانی انداز۔ بچے ایک تقریر میں باڈی لینگویج بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب بھی آپ تقریر کریں تو اس میں باڈی لینگویج کا خیال ضرور رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ جہاں بھی اشارات کی ضرورت ہو تو وہاں اشارے ضرور کریں، اپنے ہاتھوں کو ہلائیں، مطلب بالکل لٹکے ہوئے ہاتھ یا باندھے ہوئے ہاتھ کھڑے نہ ہوں، بلکہ جہاں بھی اشاروں کی ضرورت ہو اشارے ضرور کریں، اپنا باڈی لینگویج اچھا رکھیں تاکہ لوگوں کو تقریر سننے میں بھی اچھا لگے۔ تو بچے باڈی لینگویج آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تو باڈی لینگویج کا ضرور خیال رکھیں، تقریر کرتے وقت اس کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے بچے۔ پھر اگلا ہے ہمارے پاس تقریر کا آغاز۔ بچوں جب بھی آپ تقریر کا آغاز کریں نا تو اس سے پہلے تو آپ ایسا کریں نا کہ مائک سے فاصلہ جو ہے، اچھا تقریر کا آغاز جو ہے نا اسے کرنے سے پہلے آپ مائک کو چیک کر لیں بچے۔ مائک کو چیک اس طرح کر لیں کہ آپ ایک آواز نکال لیں اور دیکھیں، نہ زیادہ دور کھڑے ہوں کہ کسی کو آواز سنائی نہ دے، اور نہ زیادہ مائک کو نزدیک رکھیں کہ مطلب بہت زیادہ تیز آواز نکلے یا آواز خراب نکلے، تو اس کو مد نظر ضرور رکھیں۔ پھر آپ تقریر کا آغاز کریں۔ تقریر کا آغاز ہمیشہ بچے آرام سے کریں، ادب و احترام کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، اور جہاں بھی مطلب اسٹارٹنگ آپ آرام سے لیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جہاں بھی مطلب جوش کے ساتھ بات کرنے ہو وہ آپ جوش کے ساتھ کر سکتے ہیں، جہاں پہ لفظوں پر زور دینا ہو تو آپ پھر وہاں پہ زور دے سکتے ہیں، لیکن آپ خیال رکھیں کہ اسٹارٹنگ آپ بالکل آرام و سکون سے کریں، ٹھیک ہے بچے۔ پھر ہے ہمارے پاس مائک کا فاصلہ تو ہو گیا۔ اچھا، پھر ہے اپنے عنوان پہ رہنا۔ بچے جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں جو موضوع ہے بس اسی کے مطابق بات کریں، ادھر ادھر کے واقعات یا قصے اس میں نہ کریں، ٹھیک ہے، جو غیر ضروری ہیں وہ اس میں نہ کریں، بس اپنے عنوان تک ہی رہیں، ٹھیک ہے بچے۔ پھر ہے ہمارے پاس آنکھوں کا رابطہ۔ بچے آنکھوں کا رابطہ بہت ضروری ہے تاکہ دوسروں کو لگے کہ وہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ضرور رکھیں، آنکھوں کا رابطہ ضرور رکھیں تاکہ سننے والوں کو بھی مزہ آئے۔ جیسے ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے نا، پھر ہم ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح وہ تقریر کو سمجھیں گے اور تقریر ان کو اچھی لگے گی، ان کو مطلب مزہ آئے گا تقریر سنتے وقت۔ اچھا بچے، پھر ہے ہمارے پاس الفاظ واضح ادا کریں۔ بچے کوشش کریں کہ الفاظ کو واضح انداز میں ادا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ ایسا نہیں کہ بس آپ جلدی جلدی بولیں تو کوئی اسے سمجھے نہیں، تو وہ جب سمجھے گا نہیں تو انہیں کیسے پھر مطلب پسند آئے گی کوئی تقریر انہیں۔ تو کوشش کریں الفاظ کو واضح انداز میں بالکل کلیئر ادا کریں، ٹھیک ہے بچے، تاکہ سننے والا اس کو سمجھ سکے۔ اچھا بچے، پھر ہے ہمارے پاس اختتام۔ بچے آپ تقریر کا اختتام بہت خوبصورت کریں، آپ تقریر کو بالکل منظم انداز سے ختم کریں، ٹھیک ہے بچے۔ تو تقریر کا جب آپ آغاز کریں گے نا بچے تو کوشش کریں کہ لفظوں پہ تھوڑا زور دیں، لہجہ تھوڑا نرم رکھیں، اور
آخر میں ایک شعر ضرور شامل کریں۔ ٹھیک ہے بچے، جب آپ آخر میں شعر شامل کریں گے تو وہ تقریر بہت ہی خوبصورت لگے گی۔ تو آخر میں شعر ضرور شامل کریں، اور پھر اس کے بعد جاتے وقت اللہ حافظ کہہ کر ضرور جائیں، اجازت لیں، اور یا والسلام کہیں اور اجازت لیں۔ ٹھیک ہے بچے، تو یہ تو تھا ہمارے پاس آج تقریر کرنے کا طریقہ، میں نے آپ کو مکمل بتا دیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ نے کبھی بھی تقریر کرنی ہے، آپ کو جہاں بھی مسئلہ آ رہا ہو، تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کی پریکٹس بھی کرواؤں گی، آپ پہ تقریر مقابلہ بھی کرواؤں گی، اور انشاءاللہ میں آپ کو بھرپور ساتھ دوں گی۔ ٹھیک ہے بچے، اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔